زندگی آزمائشوں کا سمندر ہے، کسی سے لے کر آزمایا جاتا ہے تو کسی کو بے تحاشا دے کر آزمایا جاتا ہے۔ بس کہیں صبر اور کہیں شکر کی آزمائش ہے۔ تعلیم کی کمی کو تربیت اچھی طرح ڈھانپ لیتی ہے، مگر تربیت کے شغاف کی کمی کو تعلیم کبھی پورا نہیں کر سکتی۔ تم خود دعا کے لیے ہاتھ بلند نہیں کرتے ہو، بلکہ جب اللہ کو تمہارا مانگنا پسند آ جاتا ہے اور جب وہ تمہاری چاہت میں راضی ہو جاتا ہے تو وہ تمہارے دل اور تمہارے ہاتھوں کو دعا کے لیے کبھی تھکنے نہیں دیتا۔ یقین کرتی ہو اللہ پر؟ اس سے بڑھ کر ہے ہی کیا، اس سے آگے ہے ہی کیا۔ وہ یقین دینے والا ہے، وہ یقین دے کر اس کی حفاظت بھی کرے گا۔ جس کو اللہ پر یقین مل جائے اس سے بڑھ کر پرسکون اور کوئی چیز نہیں۔ اللہ کو چھوڑ دو گے تو کوئی چیز ہاتھ نہیں آئے گی۔ جہاں اتنا صبر کیا ہے وہاں تھوڑا صبر اور سہی، پھر دیکھو جو اب تک تمہارے نصیب کا حصہ نہیں تھا وہ بھی تم تک پہنچا دیا جائے گا۔ غم نہ کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ ایک ہار پہ ہر اس فتح کو بھول گئے ہو جس سے اللہ نے تمہیں ہمکنار کیا ہے۔ اس کی رحمتوں کو یاد کرو اور ذہن نشین کر لو کہ تمہارا رب ہر شے پہ کامل ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی میں یہ ضروری ہے، وہ ضروری ہے۔ میں تمہیں بتاؤں زندگی میں کچھ بھی ضروری نہیں ہوتا، نہ مال، نہ اولاد، نہ رتبہ، نہ لوگوں کی محبت۔ بس آپ ہونے چاہیے اور آپ کا اللہ سے ہر پل بڑھتا ہوا تعلق ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ آپ کی زندگی میں صرف بھلے موسموں کے ساتھی ہوتے ہیں۔ جب موسم خراب ہوتا ہے تو وہ کنارہ کر لیتے ہیں اور ان کی ہر موسم میں ساتھ دینے کی باتیں دھری ہی دھری رہ جاتی ہیں۔ موسم خوشگوار ہونے لگتا ہے تو وہ پھر سے لوٹ آتے ہیں، اور ان کے پاس خراب موسم میں نہ ہونے کی وجوہات تو بہت سی ہوتی ہیں، مگر صرف اپنی ذات سے متعلق، کیونکہ ان کو اپنی ذات کے علاوہ کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا۔ ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ سامنے والے شخص نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے، اس لیے ہم اسے معاف نہیں کر پاتے، حالانکہ در حقیقت ہم خود کو معاف نہیں کر پاتے۔ ہم ہر چیز کی سزا خود کو دیتے ہیں، پھر زندگی مشکل لگنے لگتی ہے۔ کسی کو بھی نہیں، بس خود کو معاف کرنا سیکھو، خود کو سزا دینا بند کرو۔ جب تک خود کو معاف نہیں کرو گے تب تک غم سے آزاد نہیں ہوگے، اس لیے خود پہ رحم کرو۔ کبھی میں بھی سوچا کرتی تھی کہ اللہ دعائیں نہیں سنتا۔ میں بہت ضد کیا کرتی تھی، میں کہا کرتی تھی اس نے مجھے یہ چیز نہیں دی تو میں کیوں کروں اب دعا، میں کیوں پڑھوں نماز۔ کچھ بھی خوش ہونے کے لیے نہیں، مگر وہ چٹکی میں حالات اور خیالات سب بدل دیتا ہے۔ اب کوئی چیز نہیں ملتی ہے تو کہتی ہوں دعا میں اور نماز میں کمی رہ گئی ہوگی، ورنہ وہ دینے میں کمی کرے ہو ہی نہیں سکتا۔ خوشیاں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہوتی ہیں، محسوس کرو تو رب نظر آنے لگتا ہے۔ اللہ سے باتیں کرتی تھی جب میں چھوٹی تھی، پھر جب میں بڑی ہوئی تو اللہ کو چھوڑ کر زمین والوں سے باتیں کرنے لگی۔ پھر میں زمین والوں سے باتوں میں اتنا گم ہو گئی کہ اللہ کو بھول ہی گئی۔ پھر ایسا ہوا کہ زمین والوں نے مجھے سننا چھوڑ دیا۔ اب میں آسمان پر اول تو اللہ سے نظریں ہی نہیں ملا پاتی، اور اگر کبھی ہمت کر بھی لوں تو مجھ سے بولا ہی نہیں جاتا۔ پھر سوچتی ہوں وہ تو آنسوؤں کی زبان بھی سنتا ہے، وہ تو اللہ ہے، ناراض ہو تب بھی سنتا ہے، اچھے ہوں تب بھی سنتا ہے، برے ہو جائیں تب بھی سنتا ہے۔ زمین والے تو سب فریب ہیں۔ جانتے ہو نور کیا ہوتا ہے؟ مجھے کسی نے کہا تھا کہ دل مارے بغیر نور نہیں ملتا، اور میں سوچتی تھی کہ نور کیا ہوتا ہے؟ جانتے ہو نور کیا ہوتا ہے؟ آنسوؤں نے گلے میں پھندا ڈال دیا، دم گھٹنے والا پھندا۔ نور قرآن ہوتا ہے، اللہ کا حکم، جس کو پورے کا پورا لیا جاتا ہے، ایک حصہ لے کر دوسرے سے انکار نہیں کیا جاتا۔ میں ہمیشہ سوچتی تھی کہ اللہ کیوں کہتا ہے کہ اگر وہ قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتا تو وہ ٹوٹ جاتا۔ مجھے کبھی اس بات کی سمجھ نہیں آئی تھی، مگر آج آ گئی ہے۔
جانتے ہو پہاڑ کیوں ٹوٹتا؟ کیونکہ وہ قرآن کو پورے کا پورا لیتا، اور جو شخص قرآن کو پورے کا پورا اپنے دل پہ اتارتا ہے نا، اسے ایک بار ٹوٹنا پڑتا ہے۔ لوگوں نے مجھے اس لیے چھوڑا کیونکہ میں نے اللہ کو نہیں چھوڑا، تو مجھے واقعی ایسے لوگوں کا ساتھ نہیں چاہیے۔